بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، آج آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا خواہش ہے جسے میں پورا کر دوں۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ مجھے ایک انار لا دو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کر آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کر لیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی باہر آیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودیوں نے کہا کہ بھلا اس موسم میں انار کہاں سے آیا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر پر انار موجود ہے۔ یہودی بولا، میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر پر انار موجود نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر پر انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا کہ آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نا کہ میرے گھر پہ انار نہیں ہے، انار تو کیا ایک انار کا دانہ بھی موجود نہیں۔ اندر یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی بولی، آپ بحث نہ کریں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے گھر پہ ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ یہودی گھر گیا، دیکھا کہ انار گھر میں موجود تھا۔ یہودی نے انار لا کر مولا علی علیہ السلام کو دے دیا۔ وہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھا راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ مولا علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس آ گئے۔ آپ نے فقیر سے پوچھا، اے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ فقیر بولا، بیٹا میں بھوکا ہوں اور میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ مولا علیہ السلام کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علیہ السلام سوچنے لگے، اگر میں انار فقیر کو دیتا ہوں تو گھر جا کے فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے تو ان سے وعدہ کر کے آیا تھا اور آج انہیں انار لا کے دوں گا۔ فاطمہ نے تو پہلی بار ہی کوئی فرمائش کی تھی۔ پھر مولا علیہ السلام سوچنے لگے کہ انار فاطمہ کے لیے لے جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیر کو اس حالت میں دیکھ نہ سکے۔ مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے انار اس فقیر کو دے دیا، خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کے مایوسی سے بیٹھ گئے۔ اندر سے پاک بی بی باہر آئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی شیر خدا، میں نے تو ایک انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ مولا علی علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے، یہ انار تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھی۔ اتنے میں ہی ایک عورت ادب کے ساتھ بولی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے گھر آباد نہیں ہوتا؟ جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگی، میں نے اپنے بابا جان سرکار دو عالم سے سنا ہے کہ 3 ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، کیا کبھی ان کے گھر کو آباد نہیں فرماتا؟ اس عورت نے پوچھا، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی عورت تو وہ ہے جو اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی ہوگی، یعنی اب جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، ایسی عورت کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری کو اپنا فرض سمجھتی ہے،
جو عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت سمجھتے ہوئے نگہبانی کرتی ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت، یعنی دوسری عورت وہ ہے جو بے پردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورتیں اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی جو عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی، انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا۔ جنت میں سبھی اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہیں گے، لیکن جو عورت پردے میں رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دیدار خود کرنا چاہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یاد رکھنا، جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو کبھی آباد نہیں فرماتا۔ نمبر 3، بے حیائی پھیلانے والی عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیسری عورت وہ ہوگی جو بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی اپنے دین سے ہٹ کر بے حیائی کے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق اڑائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے مذہب کا مذاق اڑائے گی، جو دین سے ہٹ کر کام کرے گی، جو چغل خور ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں فرمائے گا، اور ایسی عورت کا گھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آباد نہیں رکھے گا۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، یہ 3 کام ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا و آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ اے عورت، اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 3 بری عادتوں سے سچے دل سے توبہ کر لو۔ اور ویسے بھی اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ غلاف صرف قرآن شریف کے اوپر ہی چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاک کتاب ہے۔ اور جو مرد اپنی بیویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے بے پردہ کرتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، ایسے مردوں کے لیے بھی رزق و دولت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے، شہرت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خاوند کو گالیاں دیتی ہیں، اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس بات کا دھیان کریں کہ یہ گناہ ہے، بلکہ اپنے بچوں پر بھی اس کا برا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ بچوں نے جو کچھ بھی ماں باپ سے سیکھنا ہے وہی بچوں نے کرنا ہے۔ تو ناظرین، اس بات کا خیال خواتین کو بھی کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی کرنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔